السلام علیکم ناظرین، محمد شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، کل بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں رکھتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آج علیمہ خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹ میں وہ چند لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جناب سہیل خان آفریدی، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور جنید اکبر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیکل ممبران ہیں، سینٹ میں ہیں، اسمبلی میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان سب کو کہا کہ جون کا مہینہ یعنی کہ بجٹ کا یہ موقع کسی صورت ضائع نہ کرنا، اپنے مطالبات پر ڈٹ جانا اور مطالبات منوائے بغیر سرنگو نہ کرنا۔ اگر کہیں ایسی صورتحال بن جائے کہ آپ کو دو آپشن دیے جائیں اور پہلا آپشن یہ ہو کہ عمران خان کو بچا لو یا پھر حکومت بچا لو، تو حکومت کو ایک سیکنڈ سے قبل قربان کر دینا اور لیڈر اور نظریے کو بچانا۔ تو یہ علیمہ خان نے کہا ہے۔ اب کل جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو اس دوران انتہائی وہاں پر احتجاج ہوا، اور یہ بجٹ جب پیش کیا گیا تو اس وقت جو ٹائم ہو رہا تھا یہ تقریباً 3:30 بجے سیشن اسٹارٹ ہوا، لیکن وہاں پر اتنا شور ہو رہا تھا کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اسمبلی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک مچھلی بازار ہے۔ تو اپوزیشن نے اپوز کی چیزیں، جو بجٹ انہوں نے پیش کیا اس کو اپوزیشن نے اپوز کیا اور وہاں پر بھرپور احتجاج کا مظاہرہ بھی کیا۔ اب یہاں پر سہیل خان آفریدی نے کیا، سہیل خان آفریدی تو خیر بانی تھے، لیکن یہاں پر جو شاہد خٹک صاحب تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو بجٹ کا جو پیپر تھا وہ انہوں نے پھاڑا اور اسمبلی میں اڑا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محمود خان اچکزئی ہیں انہوں نے کیا کیا، جب وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو اس وقت محمود خان اچکزئی اٹھے اور انہوں نے، ان کے ہاتھ میں ایک پلے کارڈ تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ عوام دشمن بجٹ نامنظور، وہ انہوں نے وزیر خزانہ کے سامنے رکھا اور پھر ان سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے چل دیے۔ تو یہ سارا کچھ وہاں پر ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سہیل خان آفریدی جا رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جانے کا ان کا پلان تھا۔ ان کا پلان دراصل یہ تھا کہ کچھ لوگ اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے اور کچھ باہر۔ اب جو سہیل خان آفریدی انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں گا اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور وہاں پر احتجاج کریں گے، لیکن پھر سہیل خان آفریدی کو 26 نمبر چنگی کے مقام پر روک لیا گیا۔ وہاں پر پولیس اہلکار تھے، انہوں نے اسلام آباد کی پولیس تھی، انہوں نے وہاں پر انہیں روکا اور پھر انہیں وہیں رکنا پڑا اور وہ آگے نہ بڑھ سکے، اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ اب انہوں نے میڈیا سے کیا گفتگو کی وہ آپ سنیں، پھر میں آپ کو کشمیر میں کیا صورت حال ہے اس وقت اس پر بھی لے کر جاؤں گا، تو آپ ویڈیو میں اس سے ہوئے آپ لوگ کے کیا بتانا ہے، کیا کہنا ہے، کس بات پر اتفاق ہوا ہے، اب کیا لائحہ اجلا آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج ہم جو ہیں پرامن طریقے سے خیبر پختونخوا کا حق یہاں مانگنے آئے تھے، لیکن ہمیں راستے میں روکا گیا، اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہماری تمام جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں خیبر پختونخوا کو، ان کو سڑک پر روک دیا جاتا ہے، اور ہم پرامن طریقے سے یہاں پر آ جاتے ہیں اور بغیر کسی مزاحمت کے جہاں پر روکتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک دفعہ پھر اسلام آباد کے لوگوں کو انہوں نے تکلیف دی ہے، انہوں نے راستہ روکا ہے۔ بہرحال ابھی جو ہمارا پروٹیسٹ تھا اسمبلی کے سامنے وہ بدقسمتی سے نہیں ہو پایا کیونکہ انہوں نے راستے بند کیے ہوئے۔ اسمبلی سیشن ختم ہوا تو ابھی جو ہے ہم نے 9:30 بجے خیبر پختونخوا اسلام آباد میں پارلیمانی اجلاس اپنا بلایا ہوا ہے، جس میں ہمارے پارٹی کے تمام مشران بھی شرکت کریں گے، اس میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں گے، اس میں چیئرمین صاحب بھی ہوں گے، باقی ہمارے جو سینئر ایم این ایز ہیں وہ بھی ہوں گے، اور وہاں پر مشاورت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اگلا لائحہ عمل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی آپ یہاں سے اٹھ جائیں گے، ابھی جا رہے ہیں کے پی ہاؤس اسلام آباد۔ مل گئی ہے، راستہ کھل جائے گا آپ لوگوں کے لیے؟ ابھی دیکھتے ہیں، کے پی ہاؤس کا تو صبح سے ملا ہوا تھا، لیکن ہم کے پی ہاؤس جا رہے نہیں تھے، اسمبلی کے سامنے۔ وہاں آج کے جو پارلیمانی اجلاس آپ لوگوں نے بلایا ہے، کوئی ہنگامی فیصلے اس پہ ہوں گے نیکسٹ لائحہ عمل کے حوالے سے؟ جی، نیکسٹ لائحہ عمل اس میں دے دیا جائے گا خیبر پختونخوا کے حوالے سے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ چلو گاڑیوں میں بیٹھ جائے۔ اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھی کہ سہیل خان آفریدی نے میڈیا سے کیا گفتگو کی۔ اب اس بجٹ کے دوران ایک اہم چیز یہ بھی جس پر شہباز شریف صاحب کا رد عمل بھی ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں بہت ان کا احترام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ جاتی عمرہ محمود اچکزئی کا گھر ہے اور وہ جب بھی آئیں، میں اچھے دنوں میں جب بھی کوئٹہ جاتا تھا محمود خان اچکزئی کے گھر چائے پینے جاتا تھا۔ شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کوئٹہ جاتا تھا، جب وہاں کے اچھے ماحول تھے، اچھے حالات تھے، تو میں جب بھی کوئٹہ جاتا تھا تو وہاں پر محمود خان اچکزئی کے گھر جاتا تھا اور وہاں چائے پیتا تھا۔ یعنی آپ اچھے دنوں میں
جب وہاں پہ اچھے حالات تھے تو آپ وہاں جاتے تھے، اور آج جب وہاں پر اچھے حالات نہیں ہیں تو آج کل آپ وہاں کا رخ بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے دوران بھی جو جناب بلاول زرداری صاحب ہیں وہ بھی غصہ کر گئے، وہ بھی ناراض ہو گئے، تو پھر یہ بھی خبریں چلی، کچھ سورس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک ناراض ہوئے اور پھر انہیں منا لیا گیا، مسلم نکل گئے اور انہیں منایا، اور پھر وہ واپسی آ کر بجٹ میں شریک ہوئے۔ اب یہ تو ہو گئی بجٹ کے حوالے سے۔ اب اس وقت کشمیر میں کیا حالات ہیں، کشمیر کی صورتحال کیا ہے، تو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو کشمیر میں اس وقت یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اپنا ایک پیج ہے، جو ان کا ایک آفیشیل پیج ہے، اس پر انہوں نے یہ چیز پوسٹ کی ہے کہ راولپور میں احتجاجی دھرنے بدستور جاری ہیں۔ آزاد کشمیر بھر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی تاحال برقرار ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل کور ممبر ایکشن کمیٹی مظفر آباد کی جانب سے اہل مظفر آباد کو تیار رہنے کی بھی کال دے دی گئی ہے، یعنی اب ان کا رخ مظفر آباد کی طرف ہے راولپور سے۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بغیر کسی ذاتی تبصرے اور قیاس آرائی کہ آپ تمام نظریں اگلے مرحلے پر جمی ہوئی ہیں۔ ذمہ داران کی جانب سے آئندہ کے لائے عمل، منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے اعلان کا انتظار ابھی باقی ہے۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت کشمیر کے۔ اب کشمیر میں جو ان کے وہاں پہ جو عمر نذیر کشمیری ہیں، انہوں نے بھی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کے ساتھ، عمر نذیر کشمیری نہیں بلکہ مہران، یہ خواجہ مہران نے کچھ باتیں کہی ہیں کہ خواجہ مہران کہتے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم کشتیاں جلا کر آئے ہیں، اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہنا ہے، جیت کے بغیر واپسی نہیں لوٹنا۔ خواجہ مہران کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر نذیر کشمیری نے بھی وہاں پر خطاب کیا ہے، اور ان کی حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ وہ جلسے میں شریک ہوتے، کیونکہ پچھلے دنوں ان پر حملہ کیا گیا تھا، اور جس کے بعد ان کے ساتھ جو دوسرے شخص تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور انہیں بھی اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ وہاں گئے، اپنے لوگوں میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے خطاب بھی کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جناب منیر فاروق صاحب نے کچھ اہم باتیں کی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو منیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف متوقع کریک ڈاؤن کے خوف سے خواتین کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے لیے سامنے لے آئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور گھنونی حرکت ہے جس کا واحد مقصد حکومت آزاد جموں کشمیر اور حکومت پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کرنا ہے، اور اس کے ثبوت متعدد آڈیو لیک کی صورت میں لیز کے پاس موجود ہے۔ تو یہ منیر فاروق صاحب نے ایسی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن اس پر ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ اب جناب ہماری جو پنجاب کی جو سی ایم ہے وہ ہے مریم نواز، تو کیا میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف مریم نواز کو اپنے ڈھال کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت کشمیر کی ہے، اور کل رات کو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو کریک ڈاؤن کیا جائے، لیکن شکر ہے کہ رات کو کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا، اور کوئی ایسا جو آپریشن تھا وہ نہیں ہوا، اور وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو ابھی تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور فیڈ بیک ضرور دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔